حدیث میں آتا ہے کہ موسیقی، گانا بجانا نفاق کو ایسے کھول دیتا ہے، انسان کے اندر نفاق کو ایسا پیدا کرتا ہے جیسے بارش کا پانی پودوں کو پیدا کر دیتا ہے، کھیتی کو پیدا کر دیتا ہے، ایسا ہی یہ گانا بجانا ہے انسان کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے کہ نفاق اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر مسلمان اندر سے کافر، نام مسلمان کا اور اندر سے اس کے اندر کفر پنپتا ہے، وہ گندی چیز ہے یہ گانا بجانا اور یہ میوزک۔ عام ہو گیا، ہر مسلمان کے دل میں گانا گھس گیا، ہر مسلمان کے خون میں بجانا گھس گیا، ہر کوئی ناچنے کی سوچ رہا ہے، کوئی عمر کے شرم میں نہیں ناچتا، کوئی داڑھی کے شرم میں نہیں سن رہا، لیکن اکیلے میں تنہائی میں کون کون سے گانے، کون کون سے بجانے اس نے کیے ہیں اور کیا کیا اس کے دل کے ارمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میوزک کو جس کو آپ سنتے ہیں، اس گانے کو جس کو سنتے ہیں 100% ایسا حرام کیا ہے جیسے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ ہر دنیا کی ہر برائی، دنیا میں جتنی عیاشیاں ہیں اس عیاشی کو میوزک چاہیے، اس عیاشی کو سنگیت چاہیے، اس برائی کو پیر کو تھرکا دینے والے اور پیر کو ہلانے والے، وہ کانوں میں پڑنے والے زلزلے چاہیے جس کی وجہ سے اس کے پیر تھرکے، وہ ناچے اور وہ لچکنا شروع کر دے اور اس کا دل لرز جائے۔ وہ چیز اس برائی کی تکمیل کے لیے اس بندے کو چاہیے ہی چاہیے۔ نفس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے گانا چاہیے، آئی لو میوزک۔ اس کے نفس کی، اس کے اندر کے شیطان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اس لیے گانا بجانا، ڈھول تماشا ہر شادی میں آپ کو ملے گا، ہر گھر میں یہ گھس چکا ہے، ہر بارات میں گھس چکا ہے، ہر مسلمان کے اٹھک بیٹھک میں گھس چکا ہے۔ ان کے چھتوں پر جائیے، ان کے گھروں میں جائیے، ان کی گلیوں میں جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، بڑے سے بڑے دیندار لوگ بھی بہت کم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ میں تو اپنے علاقے کی کہانی کیا سناؤں آپ کو، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا تھا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، برباد کر دیا مسلمانوں نے اسلام کو۔ ہمارے علاقے میں وہ دن ہوتا ہے اتوار کا، وہ دن ہوتا ہے اتوار کا، اتوار کے دن یہاں کے چھتوں پر جا کے آپ دیکھ لیجیے ہمارے علاقے میں وہ بڑی بڑی وہ ڈیگ اور میوزک سسٹمز چھتوں پر لا کر اور ایسے گندے گندے گانے وہ لڑکے بجاتے ہیں، اس میں جوان بھی شامل ہے، اس میں بچہ بھی شامل ہے، بعض جگہوں پر مسلمان کی عورتیں شامل ہیں، اور وہ گانا جب اتوار کی صبح سے بجنا شروع ہوتا ہے تو رات کے 2 بجے تک بجتا ہے، اور ٹھنڈ کے موسم میں آگ جلائی جاتی ہے اور اس کے چاروں طرف گانا بجایا جاتا ہے اور ناچا جاتا ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں کہ جا کے اس کو منع کر کے روک دے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔ ایسی تباہی مچائی ہے، شرابیں پیتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، یہ یہیں پہ رہنے والے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہی کے اولادیں ہیں، انہی کے بچے ہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کو گانا سن کے آپ نے پیدا کیا تھا، یہ اس گانے کی وہ اپج ہے۔ بہت کاٹا ہوت کاٹا، کاٹا کاہے پچھتاتا، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ گانا بویا ہے، گانا کاٹو گے، سنگیت بویا ہے، سنگیت کاٹو گے، جہنم بوئی ہے، جہنم میں جاؤ گے، حرام بویا ہے، حرام آئے گا۔ ایسی بڑی تباہی مچائی ہے، نہ مسجد کے آس پاس پرواہ، نہ کسی مدرسے کی پرواہ، اور اس سے ایک بار کہ تو گانا بجا لے تو اس کا جواب ہوتا ہے ہم کیوں گانا روک دے، وہ کہتا ہم تو بچائیں گے، بے تو ہمارا کیا کر لے گا، ہمارا باپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو کون ہے ملا جی۔ ڈر لگتا ہے ہمیں انہیں کچھ کہنے سے، آس پاس ڈر لگتا ہے کہ وہ ذرا سا 12-13 سال کا وہ ہم سے کیسی بدتمیزی کرے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، اس سگریٹ میں مال بھرا ہوا ہے، مال سمجھتے ہیں نا، سگریٹ کو نکالتے ہیں اس میں مال بھرتے ہیں، پھر اس کو جب کش لگاتے ہیں تو ایک کش میں اس کو ساری نانی یاد آتی ہے، اب اس کش کے ساتھ اس کو گانا چاہیے۔ اب جو گانا کش تو آگے کیا کیا ہوگا بس اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ یہ ختم ہو چکی ہے اسلام کی سلطنت، مسلمان کا ضمیر مر چکا ہے،
جس کا مکان ہے، مکان کا مالک، اس سے کبھی کرو کہ بھائی اپنے یہاں چھت پہ جو تمہارا گانا بج رہا ہے اس کو بند کرا دو، تو اس کا یقین اللہ سے ہٹا ہوا ہے. وہ یہ طوطے کی طرح اس نے رٹ رکھا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. قبر میں بھول جائے گا جیسے طوطا بھول جاتا ہے. اس نے جو طوطے کی طرح رٹا ہوا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا رب کرایہ دار ہے. اس کو جو 8,000 10,000 15,000 روپے مہینہ دیتا ہے وہ کارخاندار، وہ اس کا رب، اس نے اپنا اللہ بنایا ہے. اس کو خالی کرا دے گا تو کہاں سے اس کے بچے پلیں گے اس مکان مالک کے؟ اس کو گانا بجانے کو منع کیا، وہ کرے گا خالی اور یہ مرے گا بھوکا، تو کیوں منع کرے گا اس کو؟ سوچئے اس کو کیسے سدھاریں گے آپ؟ آج نہ کل تو مرو گے. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیسے وہاں اس سوال پر کیا ہونے والا ہمارا آپ کا؟ پورے علاقے کے اس سے گندا ماحول گانے بجانے کا اتوار کے دن کا، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا گندا ماحول پوری دھرتی پر نہیں ہے. سب بجاتے ہوں گے اپنے گھروں میں، یہاں بجاتے ہیں گھر کے باہر، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور وہ ناچتے ہیں چھتوں پر. کئی جگہ کئی بار ہم نے فون کر کے ادھر ادھر سے بند کروایا، نہیں بند ہوا. ہمارا کنٹرول سے ہمارے باہر ہو چکا ہے. یہ ذرا سا وہ جو پودا تھا شیطانی، وہ شیطانی پودا وہ فرعون بن چکا ہے جس پر ہمارا کنٹرول نکل چکا ہے. تو کنٹرول کیسے ہوگا؟ یہ کنٹرول تب ہوگا جو سب سے پہلی جڑ بنیاد ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آئے گا آپ کو، اور آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ ہی پالنے والا ہے اور اللہ کے حکم پر مجھے زندگی گزارنی ہے. تو ان لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو مکان مالک کو چاہیے کہ لات مار مار کے ان کے کارخانوں سے باہر نکال دے کہ جلدی ہماری جگہ خالی کرو، تو ہمارا رب نہیں، اللہ ہمارا رب ہے. یہ اس کا حل ہے، اس کا یہ حل ہے. یہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. ماحول کو سدھاریے آپ. اور اس کا اثر، آگ لگے گی کہیں تو دھواں تیرے گھر بھی جائے گا. دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گانا وہاں بج رہا ہے، ارے غیر محسوس طریقے سے وہ بے دینی آپ کے دیندار اولاد میں ایسے گھس رہی ہے، آپ کو نہیں پتا. ماحول سے نکل کر انسان جیوت نہیں رہتا، زندہ نہیں رہتا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ منشیہ ساماجک پرانی ہے، اس پر سماج کا اثر ہوتا ہے. جیسا سماج، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اچھے ماحول میں جاؤ. ماحول کے دین کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے، یعنی ماحول کا کسی ویکتی پر، کسی منشیہ پر، کسی پرسن پر، اس ہیومن بینگ کے اوپر اتنا زبردست اثر ہوتا ہے اس ماحول کا کہ رمضان میں ٹھیلے والے، مسلمانوں کے محلے میں ٹھیلے والے غیر مسلم بھی ٹوپی پہن کے کیلا بیچتے ہیں. ایسا اثر ہوتا ہے ماحول کا. کیا سمجھتے اس ماحول کو؟ یہاں سے وہاں تک ٹھیلے والے سارے ٹوپی پہن کے سلام کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہے. ماحول کا اثر ہے. تو اس گندے ماحول کا اثر آپ کے چرتر پر، آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کے بچوں پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے پریوار پر، کہ پورا آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ کا سماج وہ ناچنے والا نچنیا اور گویا بن جائے گا. اور ناچنے اور گانے والوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے. کیونکہ کتابوں میں ہے کہ یہ سنگیت، یہ موسیقی، یہ گانا، یہ زنا کا منتر ہے، زنا کا منتر ہے. یہ پانی کی ضرورت نہیں. یہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے. یہ زناکاری کو دعوت دیتی ہیں چیزیں. انسان کے اندر کے نفس کو، انسان کے اندر کے اس شیطان کو گانوں کے ذریعے سے جگایا جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ یہ گانا بجانا یہ زنا کا منتر ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. اس کو ختم کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. اور جو نبی اس گانے بجانے کو اور اس سنگیت اور اس میوزک کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کی امت نئے نئے میوزک اور نئے نئے گانوں بجانوں کا ایجاد کر رہی ہے. یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اب کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ اب تو گانا بجانا کا سنیما گھر آپ کے ہاتھ میں ہے. سنیما گھر ہے وہ. پوری دنیا میں کون سے گانے کون سے سن میں بنائے گئے، اس گانے کا نام لکھو اور وہ سن لکھ دو تو وہ آدمی گاتا ہوا آپ کے سامنے نظر آئے گا. آپ اس کی مشق کر کے کناٹ پلیس میں جا کے آپ بھی گاؤ، آپ بھی اس کو مشق کرو، اس کی آواز نکالو. لیکن آپ کے نبی نے جس چیز کو حرام قرار دے کر منع کیا
اس کو آپ کبھی نہیں مانتے اور اس کو ماننے میں آپ کا دل جلتا ہے, آپ کا من پگھلتا ہے, اسلام سے ہٹنے کو جی کرتا ہے. تو راتیں برباد کر دی مسلمانوں کی اس چھوٹی سی مشین نے, دن برباد کر دیا مسلمانوں کا. اس جنریشن کی صحت برباد ہو گئی, اس جنریشن کی سوچ برباد ہو گئی, اس جنریشن کی قوت برباد ہو گئی, اس جنریشن کی تعلیم اور ایجوکیشن کو برباد کر دیا, اس جنریشن کے جذبات کو ختم کر دیا, اس جنریشن کی موت ہو گئی. یہ ڈیتھ آف جنریشن ہے, یہ جنریشن ختم ہو گئی, اس کا ٹرمینیشن ہو گیا. ایسا برا حال ہوا ہے اس موبائل پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کس کو یہ درد, یہ دکھڑا کس کو سنائے, کس کو جا کر سمجھائے کہ یہ کہاں چلی گئی امت. اس کو کیسے روکو گے آپ جس کی دن کی شروعات سوشل میڈیا سے اور جس کے رات کا انت سوشل میڈیا سے, اور جس کا دن رات بن گئی ہو اور جس کی رات دن بن گیا ہو. اس امت کا آپ کیا کرو گے جس نے اللہ کے قانون سے مقابلہ کر لیا ہو کہ اللہ نے کہا کہ یہ رات ہم نے آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا. جس نے رات کو کام کرنا شروع کر دیا اور دن کو سونا شروع کر دیا, تخلیق پر ایسا انہوں نے تغیر کیا ہے. آپ بتائیے اس سے کیا امید کریں گے. 4 بجے سوتے ہیں لڑکے, 5 بجے 6 بجے سوتے ہیں, موبائل چلاتے چلاتے ڈپریشن میں جا چکے. ان کو منفی سوچ آتے ہیں, ان کی سوچ بگڑ چکی ہے. یہ سوچتے ہیں اور گھر والے اگر ان سے کچھ کہیں تو بعد میں گھر سے بھاگنے کی اور خودکشی کی یہ دھمکی اور سوسائڈ کی دھمکیاں دیتے ہیں, اور دھمکیاں ہی نہیں دیتے اس کو سچ کر کے بھی دکھا رہے ہیں. رات میں سو رہے ہیں, وائی فائی چل رہا ہے آپ کے گھر کا, رات میں سو رہے ہیں آپ کے کمرے کا وائی فائی چل رہا ہے, آپ کا وہ اس کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آن ہے, ڈیٹا آپ کا آن ہے, اور وہ موبائل رکھا ہوا ہے اور وائی فائی اپنے گھر میں چالو ہے. اس کے منفی اثرات آپ کے ذہنوں پر جو پڑتے ہیں اور آپ کے دل دماغ کو جو برباد کر رہے ہیں, اس کا اثر پوری دنیا میں دکھ رہا ہے کہ کیا حالات ہے اور کیا دن ہے اور کیا رات ہے. اتنی تو میں تو آپ کو صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ جو حضرات, تو ہمارا کیمرہ مین سو گیا, کیمرہ مین سو گیا, آپ اچھے سے اس کو سمجھیے کہ جو لوگ جن کو یہ بھروسہ ہو, ایک مسئلہ سمجھ لیجیے, جن لوگوں کو یہ بھروسہ ہے کہ میں موبائل کا غلط استعمال نہیں کر سکتا, نہ کروں گا, نہ میں نے کبھی کیا ہے, اینڈرائڈ موبائل کا غلط استعمال میں نے نہیں کیا, نہ میں کر سکتا ہوں, ایسے لوگوں کے لیے اس موبائل کا استعمال بالکل جائز اور حلال ہے. یہ مسئلہ سمجھ لو. اور ایسا آدمی جو 50-50 پارٹنرشپ میں ہو, اس کی آدھی پارٹنرشپ گناہ سے ہے اور آدھی پارٹنرشپ نیکیوں سے ہے. کبھی یہ گناہ کر جاتا, کبھی نیکی کر جاتا, کبھی نمازی بن جاتا, کبھی شرابی بن جاتا, کبھی جھوٹ بولتا, کبھی سچ بولتا, جو عام مسلمانوں کا حال ہے. ایسا آدمی جس کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو کہ اس موبائل کا, اس اینڈرائڈ سسٹم کا میں غلط یا اچھا پریوگ کر سکتا ہوں, غلط بھی کر سکتا ہوں, اچھا بھی کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں مجھے پتا نہیں ہے, تو اس کے لیے اس موبائل کا استعمال ناجائز اور حرام ہے. اپنے ہاتھ میں شیطان کا وہ ڈبہ لے کے گھوم رہا ہے, شیطانی ڈبہ, کب کس وقت اس کو دھکیل دے جہنم میں کچھ پتا نہیں ہے. یہ سمجھ لو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس موبائل کا غلط استعمال بھی میرے سے ہو جاتا ہے, کبھی گانا بھی سن لیتا ہوں. اوہو, اس موبائل, اس کا ایک پتہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا, لوگ بد نظری کے بہت زبردست شکار ہو گئے. بد نظری یعنی اس کے اندر جو غیر محرم کے چہرے آتے ہیں, وہ غیر محرم اس کو اپنی نظر آتی ہے, وہ دماغ میں ہی اپنی ہے, ویسے نہیں ہونے والی. سوچتے رہو, وہ نہ کبھی باہر نکل کے آتی, نہ آپ کو آئی لو یو بولتی, کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے. بس وہ ایک دھوکہ ہے, ایک چھلاوا ہے. آپ کو لگتا ہے میری بیوی ہے, اس سے بھی یہ اچھی ہے, اور بیوی, بہت سارے طلاق کے مسائل جو درپیش آئے ہیں اس موبائل کی وجہ سے آئے. لاک ڈاؤن میں بہت طلاقیں دی ہیں لوگوں نے, بھر کر. کیوں؟
کہ موبائل والی دن بھر گھر پہ بیٹھا رہا, موبائل والی اچھی لگنے لگی, اس کے سامنے پیٹ نکلی کہاں سے اچھی لگے گی؟ اس کے سامنے کالی کروٹی دانت نکلے ہوئے بدبو آ رہی کہاں سے اچھی لگے گی؟ ابے وہ ہے ہی نہیں کچھ جس کو تو حقیقت سمجھ رہا, حقیقت یہی ہے تیری قسمت میں. اسی کی عزت کر لے, یہ اصلی والے کی عزت کر لے, اس کو نماز سکھا دے, اس کو روزہ سکھا دے, اور یہ جنت میں جتنی حور ہیں نا سب کی سردارن بن کے سب سے زیادہ خوبصورت ہو کے تیرے سامنے رہے گی ہمیشہ. تو یہاں تو یہ ہوگا اس سے بھی تو جھگڑا کر لے گا, یہ تو ملنے والی نہیں ہے, یہ تو ایک جھوٹ ہے, دھوکا ہے. جیسے سوئچ آف کر پردہ کالا پڑ جاتا کچھ ہے ہی نہیں. اس کے چکر میں زندگی برباد کر دی, اس کے چکر میں ایسی تباہی مچائی ہے. تو بد نظری سب سے زیادہ اس سے پھیلی ہے. بد نظری کے بارے میں ہمارے ایک استاد ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ایک بہت بڑے حدیث کے ایک حافظ, وہ کہیں جا رہے تھے کار میں بیٹھے, بہت غور سے سنیے گا چھوٹا سا واقعہ. ایک بہت بڑے حافظ حدیث, یہ 5-6 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک بہت بڑے حافظ حدیث وہ کار میں بیٹھ کر جا رہے تھے جی. تو کار میں آگے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے کی سیٹ پر 2 مستورات, 2 عورتیں برقعے میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں ایک یہاں شیشہ لگا ہوتا ہے ڈرائیور کے لیے پیچھے دیکھنے کے لیے, کار میں آگے والی سیٹ کے اوپر بیچ میں شیشہ ہوتا ہے. اس شیشے پہ نظر پڑی یہ صاحب, یہ حافظ حدیث محدث صاحب کی, اور اس سے نظر ٹکرا کر پیچھے جو 2 عورتیں بیٹھی تھی اس کی نظر سے ان کی نظر میچ کر کے مل گئی ایک لمحے کے لیے. اور انہوں نے فوراً نظر ہٹائی اللہ کے ڈر سے کہ اللہ یہ کیا ہوا. اتنی سی بات بتا رہا ہوں میں, اس شیشے سے ٹکرا کر ان کی نظر پیچھے بیٹھی ہوئی برقعے والی ان دونوں کی نظر پر پڑی, ان کی نظر, تو انہوں نے نظر ہٹائی. کہتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ میں 300 حدیثیں بھول گیا. 300 حدیث, حافظ حدیث ان کو ہزاروں حدیث یاد. کہتے ہیں اتنے سے حادثے سے میں 300 حدیثیں بھول گیا. وہ مسلمان جو 24 گھنٹے اس موبائل میں بد نظری کا شکار ہے اور اس میں لڑکیوں کو تلاش کر رہا ہے, جس کو دیکھنا چاہتا ہے, جس کے ننگے پن سے اس کو محبت ہو چکی ہے, کہاں سے اسلام کا کوئی بھی حصہ اس کے دل میں باقی رہے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. کہ اسلام زبان سے جو نکلے ہوئے بول ہیں اور کان سے جو سنی ہوئی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے اسلام اندر آتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ ہماری زبان اور یہ ہمارے کان اسلام کے اندر آنے کا ذریعہ ہے, اور یہ آنکھیں اسلام اس کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے. جہاں بد نظری ہوئی, اگر اس نے لوک نہیں لگایا کہ وہ دروازہ ایسا ہے کہ ادھر سے پانی بھرا ہے اور یہاں سے نکل جائے گا. یعنی ایک بالٹی میں پانی بھرتے جاؤ, نیچے چھید ہے, خوب دین کی باتیں بولو, خوب کانوں سے دین کی باتیں سنو, اور آنکھوں کو بند نہیں کیا تو اس چھید کے ذریعے سے سارا دین باہر نکل جائے گا. جھکا لیجئے نظر اللہ کے حکم پر, بند کر لیجئے کان اللہ کے حکم پر, بند کر لیجئے زبان اللہ کے حکم پر. جب یہ کان برائیوں کو سننے سے بند, جب یہ زبان برائیوں کو بولنے سے بند, اور جب یہ آنکھیں برائیوں کے دیکھنے سے بند, تو ان 3 چیزوں پر آپ کو جب کنٹرول ہوگا تو پورا جسم برائی سے رک جائے گا, اور پورا جسم گناہ برائی سے رک گیا تو یہ جنت میں جانے کے قابل ہو گئے. بیان نہیں ہے, یہ ایک دکھڑا ہے, ایک درد ہے, ایک رونا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تباہ کاریوں سے آپ بچو. رکھو, آپ موبائل رکھو, بڑھیا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کرو گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے. صحیح استعمال کرتے ہیں, رکھیے, کوئی منع نہیں ہے.